ایسا کیوں ہوتا ہے کہ فلاں شخص رشوت لیتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ صاحب اقتدار یا صاحب منصب شخص رشوت میں مبتلا ہوتا ہے؟ آج جو اپنا موضوع لیا ہے رشوت، اس کا سبب کیا ہے؟ گارڈ کو رشوت نہ دینے کی وجہ سے وہ داخلہ نہیں دے رہا تھا، اور داخلہ نہ ملنے کی وجہ سے بچہ علاج نہیں پا رہا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس بچے نے ہسپتال کے باہر دم توڑ دیا۔ یوں سمجھیے کہ جیسے کہ اب ہمارے ضمیر کے مرنے میں، ہمارے احساسات کے مرنے میں کیا کمی رہ گئی؟ اور اس سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ اور نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا ہوتا ہوگا۔ ہسپتال بننے کی جو بنیادی وجہ ہے جی، وہ ہے لوگوں کو ریلیف دینا، لوگوں کو سہولت دینا، عام آدمی کی بیماری پریشانی جو بیماری کی وجہ سے اس کو دور کرنا۔ ایسا لگتا ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک، گارڈ سے لے کر چپراسی تک، جھاڑو والے سے لے کر مطلب کہ ٹیبل صاف کرنے والے تک، پیون سے لے کر بڑے بڑے نام تک، مختلف انداز سے، مختلف ناموں سے، مختلف طریقہ کار سے اپنی غربت، اپنی مفلسی بتا کر، یعنی ایک طبقہ ہے جو روڈ پہ کھڑے ہو کر بھیک مانگتا ہے، پیشہ ورانہ بھیک مانگتا ہے، اور ایک ہے جو اپنے اس پیشے پر رہ کر رشوت مانگتا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہ کچھ منصب ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اتھارٹی ہوتی ہے، اس کے سائن سے کچھ ہو سکتا ہے، اس کے بولنے سے کچھ ہو سکتا ہے، یعنی اس کے پاس کسی نہ کسی حد تک کوئی نہ کوئی اختیار ہے، اور وہ اس کام کے اندر بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ مبتلا نظر آتا ہے۔ یہ ایک قسم کے دلال ہوتے ہیں، ایک قسم کے یہ رشوتوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ رشوتوں کے نام پر یہ مطلب کہ وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کو لوگ بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، معاشرے میں ڈاکٹر کی بڑی عزت ہوتی ہے، اس کو بڑی قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور میڈیکل شعبہ یہ کہلاتا ہی یہ ہے کہ ہم خدمت خلق کے لیے ہیں، لوگوں کی مدد کے لیے ہیں۔ جی، لیکن جب اسی شعبے کے اندر ہی اس قدر رشوتوں کا معاملہ ہو، میڈیکل کے شعبے میں کیا آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکیں گے کہ کس کس انداز پر اور کس کس طرح سے جو ہے وہ رشوت کا معاملہ ہوتا ہے، ناجائز طریقے سے مال لینے دینے کا سلسلہ ہوتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں، اور ایک ہاسپٹل اگر آپ دیکھیں تو ہاسپٹل میں داخل ہونے پر جو وہ دروازہ کھولا جاتا ہے مین گاڑیوں کا، وہاں سے لے کر پارکنگ سے لے کر گارڈ سے لے کر صفائی والا، ریسیپشن والا، استقبالیہ والا، تو فلاں لیبارٹری ہے، آپریشن کے معاملات ہیں، اور اتنے مطلب کہ اس کے اندر عملہ ہوتا ہے۔ اب ہر عملے کے بارے میں کتنا تبصرہ کریں گے ہم ڈاکٹر ہی سے، اور اس شعبے سے متعلق جو میڈیکل سے متعلق ہیں، جو میڈیکل اسٹور چلاتے ہیں، اور جن کا دوائیوں کے اور میڈیکل سے اور علاج سے واسطہ پڑا ہے، ہم انہی لوگوں کے متعلق اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں، پھر ہم ہی سوال کریں نا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جی دکھائیے۔ رشوت سب سے اس لیے لی جاتی ہے کہ یا تو ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، یا گھر کے وسائل انہوں نے بہت بڑھا دیے ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارا کام جلدی ہو جائے۔ کسی بھی موقع میں چلے جاؤ، آپ کو ہر جگہ کرپٹ لوگ ملیں گے، چاہے سویپر سے لے کے افسر تک۔ کسی بھی مریض کو اگر ہم اسپتال لے جائیں گے، سب سے پہلے جگہ ہوتے ہوئے بھی بولیں گے کہ یہاں جگہ خالی نہیں ہے۔ اگر ہم اسی کے ہاتھ کسی کو بھی پیسے کے لیے کچھ پیسے دے دیں گے، اچانک جگہ خالی ہو جائے گی۔ صرف یہ کیا ہے، یہ صرف وہ رشوت لینے کا چکر ہے۔ ہر شعبے میں رشوت ستانی بہت عام ہے۔ اسی طرح میں اپنی فیلڈ کے حوالے سے بہت سی چیزیں گوش گزار کروں گا کہ ہم ڈاکٹرز ہوں، پیرامیڈکس ہوں، سب اس گناہ میں ملوث ہو چکے ہیں، کوئی کم تر درجے میں، کوئی وسیع تر درجے میں، اور بعض دفعہ تو میں سمجھتا ہوں یہ نوبت آ چکی ہے کہ ہم اب گناہ کو گناہ سمجھنے سے بھی عاری ہو گئے۔ بدقسمتی سے سب سے زیادہ جو ایریا ہے رشوت کا وہ ہوتا ہے میڈیکو لیگل کیسز کے اوپر، جن میں خاص کر ایسے کیسز جن میں پولیس کی انوالومنٹ شامل ہوتی ہے، ان کے اوپر رشوت کا بازار ٹھیک ٹھاک گرم ہوتا ہے۔ اور باسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی ان کی قیمت متعین کی جاتی ہے، اور اس کی پیمنٹ لیے بغیر وہ نہیں دی جاتی۔ اچھے اور خوف خدا والے لوگ بھی میڈیکل میں نہیں ہیں، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ مجھے جو ساری گفتگو کا جو اگر کنکلوژن میں کہوں، نچوڑ کہوں، اب تک کی جو تمام باتیں آئی ہیں، وہ ہے فیور لینا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت
مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں رشوت لینا مطلقاً حرام ہے، کسی حالت میں بھی جائز نہیں۔ اب اس کی رشوت کہتے کس کو ہیں یہ سن لیجئے، جو پرایا حق دبانے کے لیے دیا جائے، پرایا حق دبانے کے لیے دیا جائے رشوت ہے۔ اب جو اس طرح کا جو عملہ ہے، جو اس طرح کے میٹر میں جو انوالو ہوتے ہیں، اب میں ان سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ برائے کرم غور کیجئے، آپ کو جو ذمہ داری ملی ہے، آپ کو جو منصب ملا ہے، آپ کو جو عہدہ ملا ہے، چاہے وہ پیون لیول کا ہو، حق دبائے جا رہا ہے۔ اور حق دبانے کے آپ طریقے دیکھیے یار کہ ڈیلے کر رہے ہیں۔ اب جیسے انہوں نے کہا کہ ڈیڈ باڈی پر رشوت، اب ڈیڈ باڈی پر تو ویسے ہی، اور پولیس کیس، جی پولیس کیس ہو، ڈیڈ باڈی ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں تو اس میں تو پولیس بھی انوالو ہو گئی، اور پولیس میں بھی رشوت کا جس قدر رجحان ہے وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اپنی عیش اور عشرت، اپنی آسانی کے لیے جو رشوتیں لے کر اور دیگر خواہشات کے لیے رشوتیں لے کر جو اپنا مال، اپنا گھر، اپنا پیٹ یہ حرام سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کے پیسے آنے سے ان کے گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں، موج کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ یہ حرام اور ناجائز روپیہ آپ کے گھر میں آ کر آپ کو کبھی بھلا نہیں دے سکتا، آپ کو خوشیاں نہیں دے سکتا، آپ کو بہت تکلیف ہو سکتی ہے۔ بعض شعبوں کے اندر یہ بات بڑی وہ اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چونکہ سیلریز گورنمنٹ نے کم رکھی ہوئی ہیں تو ہم اس طرح سے اس کی کمی پوری کرتے ہیں۔ تو یہ دو سینسز پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہماری سیلری کم ہے اسی لیے ہم اس کو پورا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سبھی لے رہے ہیں۔ میں تو ساری قوم سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو رشوتیں دے رہے ہوتے ہیں، آپ اکیلے اپنا نہیں پوری قوم کا نقصان کر رہے ہیں، اور میں پوری قوم سے، تمام عاشقان رسول سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اب بھی نیکی کی دعوت نہیں دیں گے، اب بھی برائی سے منع نہیں کریں گے، اب بھی ہم برائی سے نہیں رکیں گے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تو یہ برائیاں ساری قوم کو لے کر ڈوب سکتی ہیں۔ پوری کی پوری قوم، پوری اقوام، پوری ملت، پوری ریاستیں ان برائیوں کے نقصانات کی زد میں آتی ہیں۔ پولیس کے افسران کے بھی تاثرات اور اس حوالے سے کچھ ان کی گفتگو ہے، جی سنائیے ناظرین کی۔ آج جو آپ نے جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، پہلے تو میں کہوں گا کہ آپ کا سلسلہ ہے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ حضرت الیاس قادری صاحب کا پیغام، نگران شورا جناب عمران اطاری صاحب کا پیغام، اور آپ کے عمائدین کا پیغام سب جگہ جاتا ہے۔ سرکاری، پرائیویٹ، ہر طرح کے لوگوں میں آپ کی بات جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کا یہ جو چینل ہے یہ بہت زبردست خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ جو گفتگو عمران اطاری صاحب نے فرمائی، اس کی اہمیت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں پرکھیں۔ میرا نام احمد چنوئی ہے، میں چیف ہوں CPLC سندھ کا۔ جہاں تک رشوت کے مسئلے کا تعلق ہے، یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے پورے معاشرے میں سرایت کر گیا ہے، اور اس بری طریقے سے سرایت کر گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر سرکاری افسر اور ہر عوام جو ہے جو اپنے کام کے لیے یا جسی مسائل کے لیے جاتے ہیں، وہ اس میں پھر برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ برابر کے شریک یوں ہو جاتے ہیں کہ رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہیں، اور الراشی والمرتشی کلاہما فی النار والی بات آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس کا جب اتنا بڑا گناہ عظیم ہے تو اس کی سد باب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں ایک مل کر جامع طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ میں اس میں زیادہ قصوروار عوام کو سمجھتا ہوں، اس لیے کہ عوام جو ہے وہ جلدی کرتی ہیں، ضبط اور برداشت ان میں ہوتا نہیں ہے، اور وہ سپیڈ منی کی بات کرتے ہیں کہ جی سپیڈ منی دے دی جائے تو ان کے مسئلے کا حل جو ہے وہ جلدی نکل آئے گا۔ آج اس چینل کے ذریعے، کہ جہاں یہ چینل جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو دین راہ سکھا رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا سکھا رہا ہے، ان کی اچھی باتیں، ان کی تمام باتیں، ان کی تمام ہدایات، ان کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے، لوگوں میں ایک شعور پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ شعور بھی جو ہے وہ ہم مل کر پیدا کر سکتے ہیں کہ جہاں ہم رشوت کی بات کرتے ہیں وہاں ہم نہ کہنا سیکھ لیں۔ آج اس بات کو ہم عہد کر لیں کہ دعوت اسلامی کے اس چینل کے ذریعے ہم CPLC کے توسط سے تمام لوگوں کو یہ تلقین کر لیں کہ ہم رشوت کو نہ کہتے ہیں، رشوت کے نزدیک نہ جانے کی بات کرتے ہیں۔ آج تک جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کے حضور میں صدقے دل سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ رشوت
کہ حرام ہونے اور اس کی نوستوں اور عذاب الہی سے ڈریے، نیز اپنے اجارے اور جو آپ نے تنخواہ جس کام کے لیے اس اجارے میں جو آپ بددیانتی کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، اس میں جو حرام روزی کی ملاوٹ ہو رہی ہے، خدا را اس سے ڈریے۔ چاروں طرف سے یہ حرام کی یلغار ہوگی تو یہ حرام دھکا مار کر جہنم میں گرائے گا۔